اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو۔ یہ ان کے خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک عمل اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں۔ مومنوں کو یہود سے درگزر کرنا حکم دینے کے بعد انہیں اپنے اصلاح نفس کی طرف متوجہ فرماتا ہے، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ یعنی یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ فقط نصرانی، اور یہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے کہتے ہیں، جسے نسخ وغیرہ کے لچر شبہات انہوں نے اس امید پر پیش کیے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد ہو جائے، اسی طرح ان کو جنت سے مایوس کر کے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آخر پارے میں ان کا یہ قول مذکور ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خیال باطل کا رد فرماتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نفی کی مدعی کو بھی دلیل لازم و ضروری ہے۔ خواہ وہ کسی زمانہ کسی نسل کی قوم کا ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ جنت کے فقط وہی مالک ہے، مالک بالکل غلط ہے، کیونکہ دخول جنت مرتب ہے عقیدہ اصلاح و عمل صالح پر، اور یہ انہیں میسر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، دوسرے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے، اور واضح فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے تو لاؤ۔ اور یہ جھوٹی باتیں کر کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، ایمان والوں کو اسلام سے، دین سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم رکھو، یعنی نماز پڑھو۔ قائم رکھنے سے مراد 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ فجر پڑھے ظہر چھوڑ دیے، ظہر پڑھے عصر چھوڑ دیے، عصر پڑھے مغرب چھوڑ دیے، اس کا نام قائم کرنا نہیں۔ اسی لیے
یعنی 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ دو صاحب استطاعت اگر ہیں تو، اور اپنے جو کچھ نیک اعمال کرتے ہیں وہ عمل کے اندر اخلاص ہو اور اس کا اجر و ثواب آخرت میں پاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کاموں سے کو جانتا ہے، واقف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی واضح فرما رہا ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بشارت دے رہا ہے اور ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اس کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اس نیک اعمال کے لیے ضروری ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، نماز ہو کہ روزہ ہو کہ حج ہو کہ زکوٰۃ ہو، تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح، اس کے تمام اعمال بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتے ہیں۔ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، وہ بارگاہ خداوندی میں مردود ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کے لیے لازم ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کر لے، اہل سنت و جماعت کے مطابق کر لے۔ جو اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر بدعقیدگی میں رہتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، نمازوں کو بلاتے ہیں، ان کا کوئی عمل بارگاہ خداوند میں مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔